جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا وہ صرف اور صرف گورنمنٹ یا انتظامیہ ڈیولپڈ نہیں ہوتی، وہ ایز اے ہول ڈیولپڈ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کی نیسیسٹیز کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی پبلک کو اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشفاق۔ آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اسٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آج میرے کزن کی شادی ہے یہاں بریڈ فورڈ میں، اور یہاں پر میں نے اٹینڈ کی، لیکن جہاں پر جو چیز مجھے پاکستان کے کمپیریٹیولی بہت ہی ڈیسنٹ نظر آئی نا، وہ عام طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم لاہور میں، ایون کراچی میں، اسلام آباد میں پنڈوں کی بات سن رہے ہیں نا، ہم اسلام آباد، کراچی، لاہور کی بات کرتے ہیں، فیصل آباد، مظفرآباد، ملتان کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی جب نارملی آپ کو انتظامیہ کی طرف سے شادی ہال، ویڈنگ ہال کے انتظامیہ کی طرف سے جب نارملی ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا ہے، تو نارملی عوام جو ہے وہ ایسے بھاگنا شروع کر دیتی ہے کہ ڈیسنٹ لوگ جو ہیں وہ پلیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جب پلیٹ اٹھائے بغیر ہی دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا مجھ پر گر جائے۔ نارملی یہ ہمارے ملک میں دیکھا گیا ہے، لیکن جہاں پہ اتنا ڈیسنٹ سسٹم تھا کہ بلیو می، آپ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یا آپ نے خود سیلف سروس کے طور پر دوسری جگہ سے لے کے اپنی ٹیبل پر آئے ہیں، بلیو می ذرہ برابر بھی ہسل بسل نہیں تھی، کسی قسم کی فرسٹریشن ٹینشن نہیں تھی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی کہ پتہ نہیں کون سا طوفان آ گیا۔ جب نارملی پاکستان میں کھانا اوپن ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تو ادھر بلیو می جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس کا سسٹم ہوتا ہے نا، ایلیٹ کلاس آپ سمجھتے ہیں نا، ایلیٹ کلاس میں کن کی بات کر رہا ہوں، ان کا جو سسٹم ہوتا ہے ویڈنگ کا، بلیو می وہ جہاں پہ کیجول سسٹم، کیجول لوگ جو کامن بی کلاس، سی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہی ڈیسنسی، وہی لیول ان لوگوں کا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف گورنمنٹ یا انتظامیہ ڈیولپڈ نہیں ہوتی، وہ ایز اے ہول ڈیولپڈ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کی نیسیسٹیز کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی پبلک کو یہ کنسیڈر کرواتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے نا، یہ تمہاری ماں کی طرح تمہارا تحفظ کرتی ہے۔ عوام کو جہاں پر بھیڑ اور بکریوں کی طرح، کیڑوں یا مکوڑوں کی طرح گورنمنٹ نے نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ جہاں پر کیا ہے کہ پبلک کو ریاست ایک ماں کی طرح ڈیل کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں بلکہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسا سسٹم لا کہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا حکمرانی ہو، اور لوگ جو ہے وہ سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، وہاں کا سکول سسٹم زبردست ہو، وہاں کا NHS، وہاں کا ہیلتھ سسٹم زبردست ہو، وہاں کی انتظامیہ زبردست ہو۔ جب یہ اوپر سے تمام چیزیں سسٹمیٹیکلی بلڈ اپ ہوگی تو تب ہمارا ملک ایز اے ہول، ایز اے نیشن جو ہے وہ بلڈ اپ ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو بس اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ تھینک یو، بے شکر اللہ۔